الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے مروان اور مسور بن مخرمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جبکہ حضور کے پاس حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا انہیں ان کے مال اور قیدی واپس کر دیں، تو فرمایا کہ تم لوگ ان دو میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا قیدی یا مال۔ تو وہ بولے کہ ہم اپنے قیدی اختیار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اللہ کی وہ تعریف فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر فرمایا کہ بعد حمد تمہارے بھائی توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں، تو تم میں سے جو پسند کرے کہ بخوشی یہ کرے تو وہ کرے، اور تم میں سے جو اپنے حصہ پر رہنا چاہے حتیٰ کہ اس میں سے عطا فرمائیں۔ جو اللہ ہمیں غنیمت دے تو وہ یوں کرے۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے بخوشی قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو تم میں سے اجازت دینے والوں کا پتہ نہ چلا، ان میں سے جنہوں نے اجازت نہ دی تو تم واپس جاؤ حتیٰ کہ تمہارے سردار تمہارا ارادہ ہم تک پہنچا دیں۔ تب لوگ لوٹ گئے، پھر ان سے ان کے سردار نے گفتگو کی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹے، خبر دی کہ ان سب نے خوش دلی سے اجازت دے دی ہے۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری کرشی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا ہیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دار فانی سے رخصتی کے وقت آپ 8 سال کے تھے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ منورہ میں رہے، پھر مکہ معظمہ منتقل ہو گئے۔ یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر کے منجنیق سے وہاں پتھر برسائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ حتیم شریف میں نفل پڑھ رہے تھے کہ عین نماز میں یزید کی منجنیق سے ایک پتھر آپ کے لگا اور شہید ہو گئے۔ عین حتیم کعبہ میں یہ واقعہ شروع ربیع الاول 64 ہجری میں ہوا۔ آپ سے بہت سے لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث پاک کو تھوڑا سا سماعت کریں، اس کی تشریح کو۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ یہ غزوہ اسی قبیلہ حوازن پر ہوا تھا۔ مال غنیمت مسلمانوں کو بہت سارا حاصل ہوا۔ پھر یہی لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہمیں ہمارے قیدی اور مال غنیمت جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر رحم خسروانہ فرمایا، یعنی اس قبیلہ نے جو درخواست پیش کی کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیے جائیں اور ہمارا جو مال غنیمت آپ کے پاس ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو قیدی 7,000 تھے اور مال کا تو حساب ہی نہ تھا۔ جب قبیلہ حوازن کو یقین ہو گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں چیزیں واپس نہ فرمائیں گے، تو بولے کہ اچھا ہمارے قیدی چھوڑ دیے جائیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں غلام بننے میں ہماری اس میں ذلت ہے، ذلت میں انہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے جو کل تک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، وہ آج مسلمان ہو کر، مسلمانوں کے بھائی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں حاضر ہو گئے ہیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یعنی سارے حوازنی قیدی جتنی بھی تھے وہ بغیر فدیہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہ میں یہ نہیں چھوڑ نہ دوں، سارے میں دل کرتا ہے میں چھوڑ دوں۔ حوازن کے قیدی مسلمانوں میں چونکہ تقسیم کر دیے گئے تھے غازیوں میں، اب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے ہوئی کہ وہ تمام قیدی حوازن کو واپس کر دیے جانے چاہیے بغیر کسی فدیہ لیے ہوئے، معاوضہ لیے ہوئے۔ لہٰذا ان قیدیوں سے فرمایا کہ ہر شخص اپنے حصہ کا قیدی واپس کر دے۔ ان غازیوں سے فرمایا نا، غازیوں سے فرمایا جن کے پاس حوازن قبیلہ کے قیدی تھے، ان کا قیدی واپس کر دیا جائے اور فدیہ یا معاوضہ ان سے نہ لیا جائے، بغیر کسی معاوضے کے انہیں ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے جو مسلمان ہو کر آ گئے ہیں۔ یعنی جو غازی پھر یہ بھی فرمایا بلا معاوضہ واپس نہ کرنا چاہے تو یہ اس کو اختیار ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی جہاد میں کفار قیدی ہو کر آئیں گے اس کے عوض انہیں غلام دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قیدی واپس کرنے کا حکم سرکاری تھا، جس پر عمل کرنا ہر غازی پر واجب تھا، اور جو معاوضہ لینے یا نہ لینے دینے کا اختیار تھا وہ ان کے پاس تھا۔ سب صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ ہم بغیر معاوضہ بخوشی اپنا اپنا قیدی واپس کرتے ہیں، اور ہم معاوضہ کے طلب گار نہیں ہیں، آپ کی خوشنودی کے طلب گار ہیں۔ یعنی ہم تم میں سے ہر شخص سے علیحدہ علیحدہ نہیں پوچھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر شخص سے علیحدہ علیحدہ پوچھنا تو مشکل ہے، جماعتی حیثیت سے یہ سوال و جواب ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص معاوضہ ہی لینا چاہتا ہو، یہ اس کو اختیار بھی ہے، مگر اب مجلس میں خاموش رہا ہو یا بولا ہو تو آوازوں میں اس کی آواز دب گئی ہو، تو اس لیے یہ جماعتی اجازت کافی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص کے دل کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے خبردار ہیں، مگر یہ ساری بات تعلیم امت کے لیے اختیار فرمائی ہے، کیونکہ بادشاہ یا حاکم یا اور کوئی کسی کا مملوک مال ہو اس کے پاس بغیر اس کی کھلی اجازت کے کبھی نہ لے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمانوں کے جان و مال کے مالک ہیں، ہم سب حضور کے لونڈی غلام ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فرمایا کہ ہر سردار کا جو اپنا قبیلہ ہے، یعنی سردار ہر قبیلہ کا جو اس کا شخص ہے اپنے سردار سے پوچھ لے، وہ اپنا ارادہ بیان کر دے، پھر وہ سردار مجھے کہہ دے، تو اس طرح ایک سردار کی وجہ سے پورے قبیلے کی جو رائے ہے وہ معلوم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ الگ الگ مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ سب کی رائے جو ہے سردار کے ذریعے پیش کی جائے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، سب نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا تھی، اللہ کی رضا تھی، اس کو قبول کیا، ان کے قیدی بلا معاوضہ واپس کر دیے گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔